الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس افشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه احمد اگیان ہیتو کرت مہاوتن دکارم ناشم شاگا کو پانی تتستو شمل گرام سوتے سو جو جاتی وجتا منگل جار بہولا پاپیتا وجتا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين قابل احترام ناظم جلسہ مدرسہ دارالعلوم کے ذمہ داران و اراکین حضرات، اس گاؤں سے اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں بہنوں،
ٹھنڈ کے اس موسم میں پروگرام سننا، پروگرام کرنا یہ جگرے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اب تک آپ لوگ انتظار کر رہے تھے۔ یہ 2 بجے کا ٹائم مجھے جو ملا ہے، یہ وقت تہجد کا وقت ہے۔ اس وقت آدمی اٹھ کر کے وضو بنا کر کے اگر نماز ادا کرے تو یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ کے اس گاؤں میں پہلی بار مجھے آنے کا موقع ملا ہے، اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا بھی مجھے موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جو بھی باتیں آپ کے سامنے رکھوں وہ باتیں یا تو رب کے قرآن سے ہو یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو، ساتھ ہی ساتھ ہم جميع مسلمانوں کو ان تمام باتوں کے پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ کھانے والا اعلان کر رہا ہے کہ سحری کا اعلان کر رہا ہے؟ اس وقت آدمی کھانا کھائے گا کہ سحری کھائے گا بتائیے؟ 2 بجے آدمی اگر کھا لے گا تو اس کے لیے تو سحری ہو جائے گی، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ اے انسانو، اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، اور معاف نہیں کریں گے بلکہ ہم تمہیں جنت کے اندر داخل کریں گے، عزت کی جگہ پہ ہم تمہیں داخل کریں گے۔ بڑے گناہوں سے بچنا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تب ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کریں گے۔ اب پھر فرما رہا ہے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم تمہیں جنت کے اندر بھی داخل کریں گے، کیونکہ گنہگار جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے جب تک انسان اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ لے، تب تک انسان جنت میں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ گناہ کرنے والا جنت میں اس وقت جائے گا جب گناہوں سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ گناہ کر کے جنت میں جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم سب کے باپ اور ہم سب کی ماں حوا اور آدم علیہ السلام نے ایک گناہ کیا جنت کے اندر۔ ایک گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اور حوا تم جنت میں رہ نہیں سکتے ہو، کیونکہ تم نے گناہ کیا ہے، تم نے پاپ کیا ہے، تم نے جرم کیا، تم نے گناہ کیا ہے، اس وجہ سے تم جنت میں رہ نہیں سکتے ہو۔ گناہوں سے معافی مانگ لگے پھر تمہیں دوبارہ جنت میں انٹری ملے گی۔ اے آدم، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہذی الشجرہ فلا تقربا ہذی الشجرہ، اے آدم اور حوا اس پھل کے قریب مت جانا، اس پھل کے درخت کو مت کھانا، فتکونا من الظالمین، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں چتاونی دی تھی، یہ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے ڈرایا تھا کہ اگر تم نے ان پھلوں کو تم نے کھا لیا، اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو تم ظالم میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ اے آدم اور حوا، جب تم شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے جب تم نے گناہ کر لیا، جرم کر لیا، تو اے آدم اور حوا دنیا میں تم چلے جاؤ، دنیا میں جانے کے بعد معافی مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، اس کے بعد ہی تم جنت کے اندر انٹری کر پاؤ گے۔
اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں ہمارے ماں باپ کو بھیج دیا، انہی کی اولاد ہم سب ہیں، انہی کے بیٹے ہم سب ہیں، آدم اور حوا کے بیٹے اور آدم اور حوا کے اولاد ہم سب ہیں۔ اب اگر کسی کو جنت میں جانا اور جہنم سے بچنا ہے تو ظاہر سی بات ہے گناہوں سے تمہیں اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، جرم سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، اپنے دل کے خواہشات کے اوپر تمہیں کنٹرول کرنا پڑے گا، اور جو اللہ فرماتا اور محمد رسول اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں کو ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا، تب جنت کے اندر جاؤ گے۔ اور اسی چیز کو بڑے بڑے گناہوں سے بچانے کے لیے، بڑے بڑے گناہوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی گرنت کو بھی دنیا کے اندر نازل کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آسمانی گرنت کو، آسمانی کتابوں کو دنیا کے اندر اتارا، نبیوں کو، رسولوں کو، رشی منیوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ اس کائنات کے اندر رشی منی بھی آئے، اس دنیا کے اندر نبی بھی آئے، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، بلکہ حدیثوں کے الفاظ ہیں لاکھوں کی تعداد میں بے شمار رسول اور نبی دنیا کے اندر بھیجے گئے، جس کی تعداد محدود نہیں ہے، بے شمار نبی اور رسول اور پیغمبر روئے زمین اور دھرتی کے اندر لائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی طریقے سے رسول آدم، نوح علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ، جو کہ مکہ کے سرزمین کے اندر شمبل گرام سے اجگ جاتی ہوئی مسجد تھا، جو شمبل گرام کے اندر رائے، امن کی جگہ کے اندر رائے، محمد رسول اللہ جن کا نام ہے، اور جو سومتی پراترواپیم، جو سومتی پراترواپیم، سومتی کے پیٹ سے جس نے جنم لیا، وشنو یش کے جو بیٹے ہوئے، عبداللہ کے جو بیٹے کہلائے، محمد رسول اللہ جب اس روئے زمین کے اندر رائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب نظر کھولی، جب آپ نے پوری عرب اور پورے زمانے کو دیکھا، آپ نے اپنی زندگی میں اپنے لوگوں کو دیکھا، اپنے اگل بغل والے لوگوں کو دیکھا، یہاں تک کہ آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، بلکہ 360 مورتیوں کی عبادت ہو رہی ہے، 360 مورتیوں کی پوجا ہو رہی ہے، 360 مورتیوں کی عبادت کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے نظروں سے دیکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنایا گیا، جب پیغمبر بنایا گیا، جب رشی منی بنایا گیا، تو انہی بڑے بڑے گناہوں سے آپ نے لوگوں کو منع کیا، انہی بڑے بڑے جرائم سے آپ نے لوگوں کو روکا، انہی بڑے بڑے گناہوں سے آپ نے لوگوں کو منع کیا، اور فرمایا لوگوں یہ بڑے بڑے گناہ نہ کیا کرو، اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کر لیا تو دخل النار، جہنم کے اندر داخل کیے جاؤ گے، جنت تمہارے لیے حرام کر دیا جائے گا۔ یہ بڑے بڑے گناہ اپنی زندگی میں مت کرنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، محمد رسول اللہ نے اسی پہاڑ کے اندر، جس کو ہم اور آپ صفا پہاڑ کہا کرتے ہیں، صفا پہاڑ کے اندر محمد رسول اللہ نے لوگوں کو بلایا، مکہ والوں کو آپ نے آواز لگائی، ایک آواز میں مکہ والے دوڑے دوڑے محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ نبی اکرم نے سارے لوگوں سے کہا کہ لوگوں مجھے آج تک اپنی زندگی میں تم نے کیسا پایا ہے؟ لوگوں نے کہا اے محمد، اے عبداللہ، ہم نے آپ کو امین جانا ہے، ہم نے آپ کو بڑا پیارا جانا ہے، ہم نے آپ کو سچا جانا ہے، جھوٹا نہیں جانا ہے، ہم آپ کو صرف سچا ہی جانتے ہیں، ہم آپ کا نام ہم نے امین رکھ دیا ہے، ہم نے آپ کا نام صادق رکھ دیا ہے، آپ سے زیادہ سچا ہماری زندگی میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا دیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا ہے۔ اب میں تمہارے درمیان بحیثیت رسول جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ بات یہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اپنی زبان سے کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے،
اپنی زبان سے کہہ دو کہ عبادت، پوجا، قیام، رکوع، سجدہ کے لائق اگر کوئی ہے تو صرف وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی دوسری ایسی ذات نہیں ہے جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے رکوع کیا جائے، جس کے سامنے قیام کیا جائے۔ اگر میرے بھائیو اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کے نبی فرما رہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اے لوگوں، یہ 360 مورتیوں کی عبادت کرنا چھوڑو دو، کیونکہ یہ مہا پاپ ہے، یہ مہا جرم ہے، یہ مہا پاپ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ اگر تم نے جرم کر لیا تو داخل النار، جہنم کے اندر جاؤ گے، اور جہنم سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ اگر تم نے یہ گناہ نہیں چھوڑا تو جہنم سے کوئی چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ اسی چیز کو ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر باقاعدہ اس انداز سے لکھا ہوا ہے، اگیال ہے تو کرت محمد اندکارم ناشم تتستو شمبل گرام سوت سے جاتی وجتا منگل چارا بہولا پاپیتا وجتا۔ اس انداز سے ہندو دھرم کے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسی جگہ میں اگیان ہے تو کرت، وہ محمد ابن عبداللہ سب کو گیان دیں گے، سب کو بتائیں گے، سب کو جانکاری دیں گے۔ محمد اندکارم ناشم، وہ اندھیروں کو ختم کریں گے، وہ برائیوں کو ختم کریں گے، وہ ظلم کو مٹائیں گے، وہ گندگیوں کو پاک کریں گے، وہ گندگیوں سے لوگوں کو پاک کریں گے۔ اندھکارم ناشم، وہ اندھیروں کو ختم کرنے والے نبی ہوں گے۔ اندھکارم ناشم، وہ ایسے رسول ہوں گے جو اندھیروں میں لوگوں کو بتائیں گے اور توحید کا پاٹھ پڑھائیں گے۔ اندھکارم ناشم، لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں گے اور روشنی کی طرف لے کر کے آئیں گے۔ تتستو شمبل گرام سوتے سے جاتی وجتا، لوگوں غور سے سنو، تتستو شمبل گرام ہے، وہ شمبل گرام کے اندر، شمبل مطلب امن والا، امن والی جگہ کے اندر، گرام مطلب گاؤں، ایسی جگہ جہاں پہ شانتی والی جگہ ہوگی وہ شمبل گرام کے اندر آئیں گے۔ تتستو شمبل گرام سوتے سے جاتی وجتا منگل چارا بہلا پاپیتا وجتا، اور وہ لوگوں کو نیکیوں کا درس دیں گے، نیکیوں کا پاٹھ پڑھائیں گے اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے۔ وہ لاسٹ نبی ہوں گے۔ ہمارے نبی آئے تو آپ نے سب سے پہلے نیکی کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور شرک سے آپ نے منع کر دیا۔ یہ نبی نے یہ کام کیا۔ بڑے گناہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا پاپ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ کون سا ہے؟ سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اسی اللہ کو چھوڑ دیا جائے اور غیروں کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ جس اللہ نے تمہیں زندگی دی، جس اللہ نے تمہیں عزت و ذلت کا، جس اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، جس اللہ نے تمہیں بیٹا بیٹی دیا ہے، اس اللہ کو چھوڑ دیا جائے اور کہہ کہ فلاں بابا نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ اس اللہ کا نام ہی نہ لیا جائے، یہ کہو کہ فلاں ڈاکٹر نے ہمیں ٹھیک کر دیا ہے۔ ارے ڈاکٹر کی کیا مجال ہے، وہ تمہیں ٹھیک کرے۔ فلاں بابا کا کیا مجال ہے، وہ تمہیں بیٹا بیٹا دے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ اتنے کمزور ہیں، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور ہے۔ یہ بیٹا بیٹی کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن اعلان کر کے کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاجتمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب۔ جن معبودان باطل سے تم مانگا کرتے ہو، جن کے سامنے تم چادریں پھیلاتے ہو، جن کے سامنے تم اپنے ہاتھ پھیلاتے ہو، جن کے سامنے تم سجدہ اور قیام کیا کرتے ہو، جن کے سامنے تم باقاعدہ مانگ رہے ہو، تم رات اور دن رات مانگتے رہو۔ اللہ نے کہیں فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت کے صبح تک تم اس سے مانگتے چلے جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے اتنا کمزور ہے ایک مکھی بھی
یہ بنانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، ایک مکھی بھی بنانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اتنا کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو طالب ہے، جو مانگنے والا وہ بھی کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا قبر والے سے وہ بھی کمزور ہے، اتنا کمزور ہے قبر والے کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ دوبارہ وہ زندہ کب کیا جائے گا، وہ دوبارہ کب اٹھایا جائے گا، ایان یبعثون، اسے اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اپنے قبر سے کب کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ تو یہی ہے کہ جس اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، جس اللہ نے تمہیں پیر عطا کیے ہیں، جس اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہے، جس اللہ نے تمہیں کان عطا کیے ہیں، جس اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی ہے، اس اللہ کو چھوڑ کر کے تم کسی غیر کی عبادت کرنے لگو، کسی اور کے لیے تم اپنی زندگی کو قربان کر دو۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، آج ایک لڑکی کے چکر میں دیوانہ، اور لڑکا کہتا ہم تیرے لیے تارے بھی توڑ کر کے لے آئیں گے، ہم تیرے لیے اپنی زندگی بھی قربان کر دیں گے۔ اے نوجوانوں، یہ کون سی تیری محبت ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے؟ جس اللہ نے تمہیں پیر عطا کیا ہے، جس اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، جس اللہ نے تمہیں پورا ہاتھ، پورا پاؤں، پورا جسم اور پوری زندگی، پورا ڈھانچہ دے کر کے تیار کر رکھا ہے، اور جس اللہ کا یہ اعلان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس اللہ کا یہی مشن ہے، یہی مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے بندو، اے میرے بھکتو، اے جن اور انسانوں کی جماعت، ہم نے تمہیں محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بندو، میری عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کی پوجا نہ کرنا، کسی اور کے سامنے سجدہ اور رکوع نہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ یہ کام کبھی بھی مت کرنا۔ آج حالات دیکھیے، کوئی 10 روپیہ دے دیا، کوئی ایک چائے پلا دیا تو اسی کا گنگانے لگا، اسی کی تعریف کرنے لگا۔ آج اللہ ہی کو بھول گیا انسان، کتنا بھولا ہوا آپ اندازہ خود اپنے مسجد سے لگا سکتے ہیں۔ فجر کے وقت جا کر کے پتہ لگائیے کہ انسان کتنا بڑا دغاباز بن گیا ہے۔ جس اللہ نے پوری زندگی دی ہے، اس اللہ کے لیے آدمی عبادت نہیں کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو کہتا میں پکا ہے لیڈیز۔ یہ کون سی تمہاری ایمانی جذبہ ہے، سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ نماز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو کہتے ہو اہل حدیث، اپنے آپ کو کہتے ہو مسلمان، اپنے آپ کو کہتے ہو مومن۔ یہ کیسا مومن ہو تم؟ بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، آئے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، یہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کیا بتاؤں؟ اس صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے ایو ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ کون سا ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ایو ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تاکہ مجھے اللہ کے نبی جانکاری ہو اور میں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لوں اور اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کر دوں۔ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی من النار، اللہ کے نبی ایسا عمل بتائیے، ایسا کام بتائیے جس کو میں کروں اور جنت کے اندر چلا جاؤں، اور جس کام سے اپنے آپ کو بچا کر کے، اپنے آپ کو میں ان گناہوں سے میں بچا کر کے جہنم سے بچ جاؤں اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اللہ کے نبی ایسا عمل بتا دیجئے اس کام کو کروں، جنت کے اندر جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، جنت کے اندر انٹری کر جاؤں، جنت کے اندر چلا جاؤں، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی یہ بتائیے یہ وہ کون سا سب سے بڑا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابی ایک اللہ کے نبی کا ساتھی آیا اور سوال کرنے لگا ایُّ الذنب اعظم عند اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا؟ اللہ کے نبی یہ بتائیے آپ، بخاری کے الفاظ ہے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے یہ بتائیے آپ ہم کو۔
کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے بڑے پیار سے فرمایا اور بتایا، اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے فرمایا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے اور میرے دوست، اے میرے صحابہ، اگر تم نے یہ سوال کیا تو سنو، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم یہی ہے، سب سے بڑا گناہ یہی ہے، ان تجعل اللہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لو، کسی کو تم اپنا پارٹنر بنا لو، کسی کو تم اللہ کا شریک بنا لو، اللہ کا پارٹنر بنا لو، اللہ کا ساجی بنا لو، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تم کسی کو شریک کر لو، یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہی چیز آ گئی ہے نا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، دوسروں کے اوپر بھروسہ آ گیا ہے۔ شادی شدہ حضرات کو ذرا دیکھیے، اللہ کی ذات کے اوپر کتنا بھروسہ ہے، شادی کرنے کے بعد رحم مادر بچہ دانی کو ہی ختم کر دیا جا رہا ہے۔ کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کیسے پرورش ہو پائے گی؟ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے، کتنا بڑا پاپ ہے یہ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے۔ بہت سی جگہوں میں دیکھیے، جب بیٹا بیٹی نہیں ہوتا، چلا گیا بابا کے پاس، چلا گیا کسی ایسے مولوی کے پاس کہ تعویذ دے دو مجھے، بیٹا نہیں ہو رہا، بیٹا بیٹی سے میں محروم ہوں، مولوی صاحب مجھے تعویذ دے دیجیے۔ دکاندار چلا گیا کسی ایسے کٹھ ملا کے پاس، مجھے تعویذ دیجیے، میری دکان کے اندر برکت نہیں ہے، برکت ہو جائے گی۔ یہ شرک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ نبی نے فرمایا تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر۔ اور ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا یا چٹھیو یوم نستسما دے بشوری ریشا، مانگو تو ایک رب سے مانگو، ایک بھگوان سے مانگو، ایک اللہ سے مانگو، وہی تمہیں سب کچھ دینے والا ہے۔ نستسما دے بشوری ریشا، اس اللہ کے علاوہ، اس رب العالمین کے علاوہ کوئی تمہیں دیوی دیوتا، کوئی بھگوان تمہیں کچھ دے نہیں سکتا ہے۔ اس اللہ کے علاوہ، اس رب العالمین کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے۔ یا چتیو یوم نستسما دے بشوری ریشا، اگر تمہیں ملے گا تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہیں دے سکتا ہے، عزت و ذلت کا مالک وہی ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر مانگنا ہے تو اسی اللہ سے مانگو، اس اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اسی انداز سے فرمایا کہ میرے بندو، اگر تمہیں مانگنا تو مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو میں سنوں گا۔ جب حضرت یونس کے پکار کو میں سن سکتا ہوں، جو سمندر کے اندر، مچھلی کے اندر رہے، جہاں پہ کوئی آکسیجن پہنچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سمندر کا بھی اندھیرا ہے، رات کا بھی اندھیرا ہے، اور مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے، اور تینوں اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا، حضرت یونس نے پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ونادا ربہ، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے شمار ہو جاؤں گا اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، اے اللہ میں گنہگار ہوں، میں نے جرم کیا ہے، اللہ معاف کرنے والا تو ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی ہے، سمندر کا اندھیرا بھی ہے، اور اسی طریقے سے رات کا اندھیرا ہے، ظلمات سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی تین اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام تھے، اور تین اندھیروں کے نیچے مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس نے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پکار کو سن لیا، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے سنا ہی نہیں، صرف سننا ہی میرے لیے کافی نہ تھا، حضرت یونس کے پکار کو سن بھی لیا، اور ہم نے اس کو اس غم سے، اس مصیبت سے ہم نے نجات دے دی، ہم نے اس مصیبت سے ہم نے اس کو بچا لیا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ
समंदर के गहराइयों में रहने वाले के पुकार को भी सुनता है, मछली के पेट में रहने वाले के पुकार को भी सुनता है। इसी तरीके से दुनिया में कहीं भी कोई पुकारे उसके पुकार को भी अल्लाह सुनता है। यहाँ तक कि अल्लाह के सुनने का पावर का अगर अंदाजा देखना हो तो अगर कोई चूंटी काली रात में काली पहाड़ के नीचे चल रही हो तो उसके चलने की भी आवाज़ अल्लाह सुनता है और उसकी हरकतों को अल्लाह ताला जानता है। ये रब्बुल आलमीन का यही तो पावर है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत जअल लिल्लाहि निद्दन व हुव खलक़का, सबसे बड़ा जुर्म ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर बनाओ, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करो, किसी और की भक्ति करो। कि अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और किसी और के तुम नाम लेकर के जिया करो। ये डेग फला बाबा के नाम, ये मुर्गा फला बाबा के नाम, ये चीज़ फला के नाम, ये चीज़ फला के नाम, ये बेटा उस बाबा ने दिया है, ये बेटी उस बाबा ने दिया है, इस बेटे की हिफाजत फला बाबा कर रहा है, फला पीर कर रहा है, फला कब्र वाला कर रहा है। ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। फरमाया अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा जुर्म यही है अन तजअला लिल्लाहि निद्दन व हुव खलक़का, ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से फरमाया था। एक सहाबी जिसका नाम मुआज़ इब्न जबल, अल्लाह के नबी उस सहाबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं और जब मुआज़ इब्न जबल को यमन की तरफ गवर्नर बना करके भेजने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल से फरमाया मुआज़ इब्न